بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اور سنائیں آپ لوگ، اور کس طرح کی سٹوری سننا چاہتے ہیں؟ میں بہت جلد آپ ہی کی فرمائش پر ایسی سٹوریز لے کر آؤں گی، ایسی کہانیاں، سچے واقعات لے کر آؤں گی جو آپ ضرور پسند کریں گے۔ اور جس نے بھی ابھی تک میرے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ تو آج کی سٹوری ہے ایک ذرا خوفناک قسم کی، ایک ہے ہارر سٹوری، تو جو میں آپ کو آج سنانے والی ہوں۔ تو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی ویڈیو۔ رات کے گہرے سناٹے میں ایک پر اسرار ماحول چھایا ہوا تھا۔ چاند کی دھندلی روشنی سیاہ جنگل کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن درختوں کی گہری شاخیں اسے روک دیتی تھیں۔ یہ جنگل صدیوں سے خوف اور پر اسرار کہانیوں کی آماج کا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسا ہے جو کسی کو زندہ واپس نہیں آنے دیتا۔ راہل ایک نوجوان اس کہانی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سب صرف قصے کہانیاں ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایک دن اپنے دوستوں کو متاثر کرنے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ وہ اکیلا جنگل میں جا کر رات گزارے گا۔ دوستوں نے اسے منع کیا، لیکن وہ اپنے فیصلے پر اڑا رہا۔ شام کے وقت راہل ایک ٹارچ، پانی کی بوتل اور چھوٹے خنجر کے ساتھ جنگل کے اندر چلا گیا۔ شروع میں سب کچھ ماحول کے مطابق لگ رہا تھا۔ پرندوں کی آوازیں اور پتوں کی سرسراہٹ اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ جنگل کے اندر گہرائی میں گیا، ماحول بدلنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی جو کسی جلی ہوئی لکڑی یا سڑے ہوئے گوشت کی لگتی تھی۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اب خوفناک سرگوشیوں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے قدموں کے نیچے زمین گیلی اور سرد تھی، جیسے کسی کیڑے کا بڑا جالا بچھا ہو۔ جنگل کے بیچ میں پہنچ کر راہل نے ایک خالی جگہ تلاش کی اور آرام سے بیٹھنے کا سوچا، لیکن جیسے ہی اس نے ٹارچ بند کی، اندھیرے نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اچانک کہیں دور سے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ ایک عورت کی چیخ جیسی تھی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ راہل نے سوچا کہ یہ اس کی سوچ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جب دوسری بار وہی آواز سنائی دی تو وہ کانپنے لگا۔ اس نے ٹارچ آن کی اور آواز کی سمت جانے لگا۔ راستے میں اسے ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے دروازے پر خون کے نشان تھے اور اندر سے عجیب سی کھٹکھٹانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ راہل نے جھونپڑی کے اندر جھانکنے کی ہمت کی۔ اندر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں کسی وحشی جانور جیسی تھیں۔ عورت نے راہل کو دیکھ کر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا خوف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عورت نے خشک آواز میں پوچھا۔ میں یہاں رات گزارنے آیا ہوں، راہل نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ عورت نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہ جنگل کسی کو زندہ واپس نہیں جانے دیتا۔ اگر تمہیں جانا ہے تو ابھی لوٹ جاؤ۔ راہل نے عورت کی بات کو مذاق سمجھا اور جھونپڑی سے نکل آیا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا اسے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جنگل کا ماحول اور زیادہ خوفناک ہو چکا تھا۔ درختوں کے درمیان عجیب سی سایہ دار شکلیں حرکت کر رہی تھیں۔ ایک بار اسے لگا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پریشانی کے عالم میں راہل تیزی سے جنگل کے راستے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جتنا وہ آگے بڑھتا راستہ اتنا ہی پیچیدہ ہوتا جاتا۔ وہ ایک دائرے میں گھوم رہا تھا۔ اچانک وہ دوبارہ اسی جھونپڑی کے سامنے آ گیا۔ اس بار جھونپڑی کے دروازے پر وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر انسانی تاثرات نہیں تھے۔ اس کے دانت نوکیلے اور آنکھیں خون جیسی سرخ ہو چکی تھیں۔ راہل چیخ مار کر پیچھے ہٹنے لگا، لیکن عورت نے زور سے قہقہا لگایا اور کہا، تم بچ نہیں سکتے۔ اچانک جھونپڑی کے اندر سے سایہ دار مخلوقات نکل آئیں، جن کے جسم انسانوں جیسے تھے لیکن چہرے جانوروں کے۔ وہ سب راہل کی طرف بڑھنے لگے۔ راہل نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مخلوقات بہت تیزی سے اس کے قریب آ رہی تھیں۔ آخرکار وہ گہری کھائی کے کنارے پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے مخلوقات تھیں اور سامنے کھائی۔ وہ مدد کے لیے چیخا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک جنگل میں پھر سے وہی عورت کی چیخ سنائی دی، لیکن اس بار وہ چیخ راہل کی اپنی آواز میں بدل گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اندھیرے میں گر گیا۔
کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے راہل کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ جنگل میں کبھی کبھار لوگوں کو اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں جو ان سے کہتی ہیں واپس جاؤ ورنہ تم بھی کھو جاؤ گے۔ تو یہ تھی ایک آج کی ہارر سٹوری۔ تو آپ کو یہ ہارر سٹوری کیسی لگی؟ مجھے تو سناتے ہوئے آپ کو کافی زیادہ خوف آیا، تو آپ بھی بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ لوگوں کو کتنا خوف آیا، کیونکہ رات کے وقت میں یہ سٹوری کر رہی ہوں اور اب رات کو سونا میرے لیے کافی مشکل ہوگا، مجھے ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ تو ملوں گی آپ سے اسی طرح کی ایک اور اچھی سی سٹوری کے ساتھ، ہارر سٹوری کے ساتھ، یا اسلامی کسی واقعات کے ساتھ، اسلامی کسی سٹوری کے ساتھ، یا کوئی لو سٹوری کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اپنی بہن کبریٰ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔